ذرا تصور کریں اگر کل صبح پوری دنیا یہ اعلان کر دے کہ آج کے بعد امریکی ڈالر بین الاقوامی تجارت کی کرنسی نہیں رہی۔ کیا تیل کی قیمتیں بدل جائے گی؟ کیا عالمی معیشت کو نقصان پہنچے گا؟ اور آخر ایک ایسا کاغذ کا نوٹ جسے صرف ایک ملک چھاپتا ہے پوری دنیا کی تجارت پر کیسے حکومت کرنے لگا؟ آج ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ آج دنیا کی بیشتر ممالک بین الاقوامی تجارت کے لیے امریکی ڈالر استعمال کرتے ہیں۔ تیل ہو، سونا ہو یا اربوں ڈالر کی تجارتی معاہدے، اکثر لین دین ڈالر میں ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہمیشہ سے ایسا تھا؟ ہرگز نہیں۔ اس کہانی کا آغاز دوسری عالمی جنگ یعنی ورلڈ وار 2 کے اختتام سے ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا جب دنیا کی سب سے طاقتور کرنسی امریکی ڈالر نہیں بلکہ برطانوی پاؤنڈ تھی۔ برطانیہ ایک عظیم سلطنت تھا اور اس کی کرنسی پر دنیا اعتماد کرتی تھی، مگر تاریخ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ پھر پہلی اور دوسری عالمی جنگ نے یورپ کو شدید نقصان پہنچایا۔ دوسری طرف امریکہ کی صنعت، معیشت اور پیداوار مسلسل بڑھتی گئی۔ دنیا کی نظریں آہستہ آہستہ ایک نئی طاقت کی طرف اٹھنے لگی۔ 1944 میں امریکہ کے علاقے برٹن ووڈز میں 44 ممالک کے نمائندے جمع ہوئے۔ مقصد صرف ایک تھا، جنگ کے بعد عالمی معیشت کو دوبارہ کیسے سٹیبلائز یا مستحکم کیا جائے۔ لیکن یہی اجلاس مستقبل کے مالی نظام کی بنیاد بن گئی۔ اس وقت دنیا کے سونے کا ایک بڑا حصہ امریکہ کے پاس موجود تھا، یعنی گولڈ کا ایک بڑا حصہ امریکہ کے پاس موجود تھا۔ امریکہ نے اعلان کیا کہ ہر $35 کے بدلے 1 اونس سونا دیا جا سکتا۔ دنیا کے کئی ممالک نے اپنی کرنسیاں امریکی ڈالر کے ساتھ منسلک کر دی۔ تجارت آسان ہوئی، سرمایہ کاری بڑھی اور ڈالر عالمی معیشت کا مرکز بنتا گیا۔ لیکن یہ نظام ہمیشہ قائم نہ رہ سکا۔ سن 1971 یعنی 1971 تک امریکہ کے پاس اتنا سونا نہیں بچا تھا جتنے ڈالر دنیا میں گردش کر رہے تھے۔ کئی ممالک اپنے ڈالر سونے میں تبدیل کرنا چاہتے تھے اور یہی صورتحال امریکہ کے لیے ایک بڑا بحران میں بدلنے لگا۔ 15 اگست 1971 کو امریکی صدر رچرڈ نکسن نے اعلان کیا کہ اب ڈالر کو سونے میں تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ دنیا حیران رہ گئی۔ اسے تاریخ میں نیکسن شاک کہا جاتا ہے۔ اب ایک سوال پوری دنیا کے ذہن میں تھا، اگر ڈالر کے پیچھے گولڈ نہیں رہا تو پھر لوگ اس پر اعتماد کیوں کریں گے؟ امریکہ جانتا تھا کہ اگر اس سوال کا مضبوط جواب نہ ملا لوگوں کو تو ڈالر اپنی عالمی حیثیت کھو سکتا تھا۔ اسی لیے ایک ایسا منصوبہ، ایک ایسا پلان بنایا گیا جس نے نہ صرف ڈالر کو بچایا بلکہ اسے پہلے سے بھی زیادہ طاقتور بنا دیا۔ اب وہ پلان کیا تھا؟ امریکہ کو ایک ایسی چیز چاہیے تھی جس کی ضرورت ہر ملک کو ہو، ایسی چیز جس کے بغیر صنعت، تجارت اور معیشت رک جائے۔ جواب صرف ایک تھا، تیل یعنی آئل۔ اگر دنیا کو تیل خریدنے کے لیے ڈالر کی ضرورت پڑے تو ڈالر کی طاقت دوبارہ قائم ہو سکتی تھی۔ 1974 میں امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ایک اہم معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے تحت سعودی عرب نے اپنے تیل کی فروخت امریکی ڈالر میں کرنے پر اتفاق کیا، جبکہ امریکہ نے سعودی عرب کی سلامتی میں تعاون کا وعدہ کیا۔ اب اگر جاپان، جرمنی، انڈیا، پاکستان یا دنیا کا کوئی بھی ملک تیل خریدنا چاہتا ہو تو پہلے اسے امریکی ڈالر حاصل کرنا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ پوری دنیا میں ڈالر کی مانگ مسلسل بڑھتی گئی اور امریکہ کی اکانومی مزید مضبوط ہوتی چلی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا کی بہت سے مرکزی بینک میں اپنے زر ممالک کے ذخائر میں بڑی مقدار میں ڈالر کو رکھتے ہیں، کیونکہ عالمی تجارت میں ڈالر اب بھی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کرنسیوں میں شامل ہے۔ لیکن وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ کئی ممالک نے اس نظام پر سوال اٹھانا شروع کر دیا۔ خاص طور پر چین اور روس نے اپنی تجارت میں مقامی کرنسیوں کے استعمال کو بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ اسی دوران برکس ممالک بھی عالمی تجارت میں اپنے کردار کو مضبوط بنانے لگے۔ ان کے درمیان مقامی کرنسیوں میں تجارت بڑھانے کی منصوبے پر بات ہوئی۔
جس نے دنیا بھر میں یہ بحث چھیڑ دی کہ کیا مستقبل میں ڈالر کی طاقت کو چیلنج کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ سوشل میڈیا پر اکثر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ڈالر جلد ختم ہونے والا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ عالمی مالیاتی نظام ایک دن میں تبدیل نہیں ہوتا۔ بڑی کرنسیاں آہستہ آہستہ اپنی حیثیت بدلتے ہیں اور یہ عمل کئی برسوں پر محیط ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈالر کی طاقت صرف نوٹ میں نہیں بلکہ اعتماد میں ہے۔ جب دنیا کے ممالک کسی کرنسی پر اعتماد کرتے ہیں تو وہ عالمی تجارت کا ستون بن جاتی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اگر کل صبح دنیا کے بڑے ممالک فیصلہ کر لیں کہ وہ اپنی زیادہ تر تجارت اور امریکی ڈالر کی بجائے دوسری کرنسیوں میں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کیا امریکہ فوراً اپنی طاقت کھو دے گا؟ کیا عالمی معیشت ایک ہی دن میں بدل جائے گی؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ عالمی مالیاتی نظام ایک درخت کی طرح ہے جو کئی دہائیوں میں جڑیں مضبوط کرتا ہے۔ اسے ایک ہی دن میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کبھی تبدیلی آئی ہے یا آتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ اور کئی برسوں میں آئے گی، فوراً کبھی بھی نہیں آتی۔ ڈالر کی کہانی صرف ایک کرنسی کی کہانی نہیں ہے، یہ اعتماد کی کہانی ہے، یہ عالمی سیاست کی کہانی ہے، یہ اکانومی، پاور اور ہسٹری کی کہانی ہے۔ آج بھی امریکی ڈالر دنیا کی سب سے اہم کرنسیوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن تاریخ ہمیشہ یہ بھی سکھاتی ہے کہ کوئی بھی معاشی نظام ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ وقت بدلتا ہے، معیشت بدلتی ہے اور دنیا بھی بدلتی ہے۔ شاید مستقبل میں نئی طاقتیں ابھریں، نئی کرنسیاں سامنے آئیں اور عالمی نظام میں تبدیلیاں بھی آئیں، لیکن ایک حقیقت ہمیشہ قائم رہے گی: دنیا میں سب سے قیمتی چیز دولت نہیں ہوتی بلکہ اعتماد ہے۔ اگر آپ کے پاس اعتماد ہے تو آپ کہیں پہ بھی حکومت کر سکتے ہیں، جیسے آج کل ایک کرنسی۔ اگر آپ کو ہسٹری، اکانومی اور دنیا کے ایسے دلچسپ راز جاننا پسند ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی ویڈیو اس سے بھی بہترین ہونے والی ہے، اور وہ ویڈیو کا ٹائٹل ہوگا تیل صرف امریکی ڈالر میں کیوں فروخت ہوتا ہے۔ تو آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔